پروردگار جل جلالہ نے فرمایا اور تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے، یعنی قیامت واقع ہوگی، آخرت آئے گی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا قل، تم فرماؤ ای وربی انہ لحق، ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے، اور تم کچھ تھکا نہ سکو گے کس کو؟ اللہ کو۔ یعنی قیامت قائم کرنا یہ اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہے، اس کو کوئی نہیں تھکا سکے گا۔ قیامت کہاں قائم ہوگی میں آپ کو جگہ بھی بتا دوں، ملک شام میں قیامت قائم ہوگی، اور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، کوئی چیز نہیں رہے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب ختم۔ اور پھر قیامت جس زمین پر قائم ہوگی ملک شام کی، وہ زمین بالکل چٹیل ہوگی، ایک دم پلین زمین ہوگی، نہ پہاڑ، نہ اوپر، نہ نیچے، نہ درخت، کوئی چیز نہیں، ایک دم پلین۔ اور پوزیشن یہ ہوگی کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور آدمی اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اتنی گرمی، اور بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ اور اس وقت سچویشن کیا ہوگی؟ جن کے حساب ہو رہے ہوں گے، جن کے حساب باقی ہوں گے، وہ قیامت کی گرمی کی وجہ سے تمنا کریں گے کہ میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اللہ جنت میں ڈال دے۔ یہ قیامت کی سچویشن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ واضح طور پر اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، جس کو اللہ عز و جل واضح طور پر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی، قربان جائیے اس کے ارشاد پر، قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، یعنی دیکھے گا تو بھاگ جائے گا۔ یوم یفر من اخی وصاحبتہ وبنی، اور اس کا دوست بھی اس سے بھاگے گا اور بیٹا بھی بھاگے گا۔ نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، بھاگیں گے ایک دوسرے سے، پہچانیں گے نہیں کسی کو۔ اب ایک واقعہ میں آپ کے سامنے، حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو تفسیر روح البیان کے اندر نقل کیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ماں کا حساب ہوگا، اور جب ماں کا حساب ہوگا تو نیکی اور گناہ دونوں اکول ہوں گے۔ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں، قیامت میں ایک معاملہ ایسا بھی ہے جس کو کہتے ہیں مقام، جس کو اعراف کہتے ہیں۔ یہ مقام اعراف کیا ہے؟ جس میں نیکی اور گناہ دونوں اکول ہوں، دونوں برابر برابر، تو یہ مقام اعراف ہے۔ تو اس کے نیکی اور گناہ دونوں اکول ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا تو جنت میں جانا چاہتی ہے؟ وہ عرض کرے گی ہاں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہیں سے کسی کے پاس سے ایک نیکی لے کر کے آ، میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ ماں حضرت کعب جلیل القدر صحابی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں میدان محشر کے اندر اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلے گی، وہ بیٹا جو ماں کے سر میں درد بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور رائے کے دانے کے برابر بھی تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا، ماں تلاش میں نکلے گی، اور اتنے بڑے مجمع کے اندر اسے اس کا بیٹا مل بھی جائے گا اور اس کا حساب بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ماں اپنے بیٹے سے کہے گی میرے بیٹے ایک نیکی دے دے، تیری ماں کی بخشش ہو جائے گی۔ بیٹا جواب میں عرض کرے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی میرے بیٹے میں نے 9 مہینے تک تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی میرے بیٹے میں نے 2 سال تک تجھے دودھ پلایا تھا، ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت میں چلی جائے گی۔ وہ کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی تیری گندگی کو میں نے صاف کر کے تجھے میں نے بڑا کیا، ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت میں چلی جائے گی۔ بچہ کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں بے بس ہو جائے گی، مجبور ہو جائے گی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت پتے کی بات، وہ لوگ
جو اپنی اولاد کے لیے جائز ناجائز حلال حرام کا خیال نہیں کرتے، انہیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اولاد قیامت میں کام نہیں آئے گی، نہیں آئے گی کام۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ بیٹے یا اولاد نفع پہنچائیں گے۔ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا دونوں نفع نہیں پہنچائیں گے قیامت۔ آپ ذرا سوچو، جو چیز یقینی ہے، جو چیز ڈیفینیٹ ہے، اور ہم میں کا کوئی یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا، ہم اس دنیا کے جھمیلے میں اتنے گم ہو گئے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر صرف دنیا دنیا اور دنیا۔ ہم بھول گئے اس دن کے حوالے سے جب یہ دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہوگی اور نہ دنیا کے لوگ ہمیں کام آئیں گے۔ اس وقت جو چیز کام آنے والی ہے، اس چیز کی تیاری کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اب آخرت کے سلسلے میں ابھارنے کے لیے قرآن نے جذبہ دیا، سوچ عطا فرمائی اور فکر عطا فرمائی۔ فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ ہم یہ دنیا کو دیکھتے ہیں نا، کبھی ہماری دولت کو دیکھتے ہیں، ہماری پراپرٹیز کو دیکھتے ہیں، ہمارا بہت کچھ ہم دیکھ کر کے تصور کرتے ہیں ہمارے پاس بہت ہے۔ تو قرآن نے فرمایا میرے بندو ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے نا سب ختم ہو جانے والا ہے، اس لیے کہ روح نکلی، فنش، روح نکلی، کوئی چیز تمہارے سے، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر آگے اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَنَجْزِيَ الَّذِينَ صَبَرُوا اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو۔ یعنی جو صبر کرے گا، صبر سے مراد گناہ کا خیال پیدا ہوا، روک لیا، صبر کر لیا، کنٹرول کر لیا، میں گناہ نہیں کروں گا۔ کبھی کبھی انسان سوسائٹی کے اندر اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ آج کے دور کا تقاضا ہے۔ خدا کی قسم یہ سوچ اتنی بوتی سوچ ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم وقار تلاش کرتے ہیں، قرآن نے کہہ دیا تمہیں عزت چاہیے، کون ہے عزت کا مالک؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے، وہ عزت دینے والا ہے۔ ہم نے توجہ ہٹا دی اپنی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کن کن چیزوں کا حساب لے گا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرماتے ہیں ٹھنڈے پانی کو جو تم پیتے ہو نا، اللہ اس ٹھنڈے پانی کا بھی تم سے حساب لے گا کہ اس پانی کو پی کر تم نے کیا کیا، کیا کیا۔ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر ایک نعمت کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال پوچھے گا۔ چاہیے یہ کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اس آخرت کی تیاری کریں جہاں کوئی بھی ہمیں کام آنے والا نہیں۔ وہاں جو چیز کام آئے گی وہ نیکیاں کام آئیں گی، وہ گناہ سے بچنا کام آئے گا، وہ اللہ کی اطاعت کام آئے گی، وہاں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کام آئے گی۔ اس کو بڑی کامیابی کے اعتبار سے قرآن نے ایک آیت میں منشن کیا کہ جو چاہتا ہو کہ بڑی کامیابی اللہ اسے عطا فرمائے تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو بات مانے گا،
اللہ عز و جل اسے ایسے باغ عطا کرے گا جس میں نہریں رواں ہوں گی، اور اس فرما بردار کو وہاں پر ٹیمپرری نہیں رکھا جائے گا، خالدین فیہا، بندہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو کامیاب کون ہے؟ وہی بندہ کامیاب ہے جو جنت کے اندر جانے کی تمنا اور وہاں جانے والے کام کرتا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل اسے جنت کا حقدار بنائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ میں وقت کی پابندی کا بڑا خیال رکھتا ہوں، تو بس دو چار باتیں اور مزید عرض کر دوں، اور میں چاہوں گا کہ آج آپ اور ہم یہ فکر لے کر یہاں سے اٹھیں کہ ہم اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کوشش کریں گے کہ آخرت سنوارنے کے اندر گزاریں۔ وہاں کوئی کام کسی کے نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، اور ہم نہیں جانتے کہ کب ہم اس دنیا سے جائیں گے، کب داعی اجل کو ہمیں لبیک کہنا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کے حوالے سے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش ہوگے، تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ یعنی قیامت کے دن آدمی سوچے میں یہاں چھپ جاؤں وہاں چھپ جاؤں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، سب کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ حساب لے گا۔ بلکہ خود فرماتا ہے کہ کفا، اللہ کافی ہے تمہارا حساب لینے کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حساب کے تصور سے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار بنایا اور جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ایک چڑیا کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت پر دیکھا کہ چہچہا رہی ہے، تو فرماتے کاش میں چڑیا ہوتا، لوگ مجھے کاٹ کر کھا جاتے، کم از کم خدا کے سامنے حساب دینے سے تو بچ جاتا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو اللہ نے جنتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ڈکلیئر کیا۔ آخرت کوئی مذاق نہیں ہے، آخرت کوئی ایزی چیز نہیں ہے، آخرت کا تصور بہت ضروری ہے اور وہاں کی تیاری بے پناہ ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو اس عمل کے حوالے سے بتاؤں جو عمل آپ کو ہم کو آخرت یاد دلائے، آخرت یاد دلائے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جسے ہم کریں تو ہمیں آخرت یاد آئے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماروں کی عیادت کرو اور جنازوں پر جاؤ، اس سے تمہاری آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، ہم تو اب لوگ کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، تو میں کہتا ہوں یار انٹیلیجنس ہی آرٹیفیشل تھوڑی ہے، اب تو سب چیز آرٹیفیشل ہو گئی، مسکراہٹ بھی آرٹیفیشل ہو گئی، بیماروں کی عیادت بھی آرٹیفیشل ہو گئی، جنازے میں شرکت بھی آرٹیفیشل ہو گئی۔ نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، وہ کیا سوچے گا۔ اب تو صرف اوریجنل موت رہ گئی ہے، باقی ساری چیزیں آرٹیفیشل ہو گئی۔ اب ذرا سوچو، ذرا غور کرو۔ اس لیے غریب اگر بیمار رشتہ دار بھی ہے تو جانے کا ٹائم نہیں، اور دور کا آدمی ہے لیکن اگر پیسے والا ہے تو ہم جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچ بدلو۔ اگر میں بتا دوں کہ کسی مریض کی عیادت کی فضیلت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کر کے کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلا، وہ جنت کے راستے پر ہے، وہ جنت کے راستے، اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیماروں کی عیادت اور جنازے میں شریک ہوا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ لیکن ٹو بی فرینکلی میں عرض کرتا ہوں کہ آج دنیا اتنی غالب آ گئی ہے کہ میں نے قبرستان میں بھی لوگوں کو فون پر
بزنس کی باتیں کرتے دیکھا ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابھی قریب کچھ دنوں کے اندر تمہارے کسی رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہوا ہے؟ کہا ہاں ہمارے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہوا۔ کہا تیری نصیحت کے لیے یہی کافی ہے، وہ گیا تو بھی جانے والا ہے، یہ نصیحت کے لیے کافی۔ اور وہ سب چھوڑ کے مرا تو بھی چھوڑ کے مرے گا، جو وہ لے کر کے گیا تو سوچ تیرے ساتھ کیا چیز جانے والی ہے، نصیحت کے لیے یہی کافی۔ ذرا سوچو قبرستان جانے کے بعد وہ قبر کا گہرا گڑھا، وہ اندھیرا، وہ تاریک، وہاں کی روشنی کیا ہے، وہاں کی ٹھنڈک کیا ہے، وہاں دل کیسے بہلے گا، کبھی ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، بڑے عظیم صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار جو ہے وہ مسکرا رہے تھے، ہمیشہ مسکرا کر باتیں کرتے تھے۔ ایک بار مسکرا رہے تھے تو ان کی بیوی نے کہا آپ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں، لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ کیا پیارا جواب دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں لوگ کیا کہیں گے مجھے اس کی فکر نہیں، میں نے اپنے آقا کو مسکرا کر بات کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے، تو میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے من ھذا، یعنی ایک جنازہ تھا، لوگوں سے پوچھ رہے کون مر گیا، کون ہے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال پوچھنے والے سے کہا ھذا انت، یہ تو ہے۔ وہ پوچھ رہا تھا جنازہ کس کا ہے، آپ نے فرمایا یہ تو ہے۔ فَإِن كَرِهْتَ فَأَنَا، اور اگر تجھے ناگوار ہو تو یہ میں ہوں، اس لیے کہ تجھے اچھا نہیں لگتا اگر مرنا میں تجھے کہوں کہ تیرا جنازہ ہے، اور یہ سننا تجھے اچھا نہیں لگتا تو چل میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ میں ہوں، اس لیے کہ ہم سب کا اینڈ موت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم دوسروں کو مرتا ہوا، دوسروں کے جنازے کو دیکھنے کے بعد یہ سوچیں کہ ایک دن ہمیں بھی کاندھے پر اٹھا کر کے لوگ لے جائیں گے اور قبر کے سپرد کر کے آ جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری اور آپ کی مینٹیلیٹی یہ ہے کہ ہمیں غم ستاتا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو مال کا غم، اس کا غم، اس کا غم۔ اب آخری بات میں عرض کرتا ہوں، فرمایا گیا، اور یہ بڑی پیاری بات ہے، ایک کامل بزرگ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ 3 غم بہت اچھے ہیں، 3 غم بہت اچھے ہیں، اور یہی غم انسان کو اپنانا چاہیے، اسی غم کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لینا چاہیے۔ اور فرماتے وہ 3 غم کون سے ہیں؟ ارشاد فرماتے پہلا غم ایمان کی حفاظت کا، کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہمیشہ ڈریں کہ کہیں مرنے سے پہلے میرا ایمان نہ چلا جائے، ایمان جانے کا غم ہمیشہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں حدیث مبارکہ ہے، ایک بندہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جنت کی طرف جانے والے کاموں کے اندر گزارتا ہے، اور پھر اس سے مرنے سے پہلے ایک ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ اس کا نام جہنمیوں میں شمار کر دیا جاتا ہے، اس کا نام جہنمیوں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اسی لیے اعتبار خاتمے کا ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا اس کا خاتمہ کس پر ہو۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ تو پہلا غم ہمیشہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ اللہ عز و جل ایمان ہی پر رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، بس ایمان نہ جائے، یہ غم ہمارے ذہن میں۔ آدمی سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اب دوسرا غم کون سا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ احکام الہی کا غم،
کہ اللہ نے جو حکم ہمیں عطا فرمایا ہے اس حکم کو بجا لائیں، اس کے حکم کے خلاف مجھ سے کوئی کام نہ ہو جس سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ غم انسان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اور تیسرا غم جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل خصومت یعنی حقدار قیامت کے دن مجھ سے چمٹ کر اپنا حق نہ مانگیں۔ یہ غم ہمیشہ پیش نظر رہے کہ کسی کا حق ہم سے نہ مارا گیا ہو کہ قیامت کے دن حقدار ہم سے چمٹ کر اپنا غم مانگ لے، اپنا حق مانگ لے، اور ہم قیامت کے دن جو کچھ دنیا میں نیکیاں کیے ہوں گے وہ سارا وہ حقدار ہماری نیکیاں لے جائے گا اور ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا۔ تو اے اللہ عز و جل کے حق کا بھی خیال کریں، اللہ کے بندوں کا بھی حق کا خیال کریں، اور ایمان کی بھی فکر کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخرت کوئی مذاق نہیں، بہت عظیم دن کا نام ہے، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ آخرت آئے گی، قیامت کا دن قائم ہوگا اور اس میں حساب و کتاب ہوگا، اور ایک ایک چیز کا اللہ عز و جل حساب لے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی جگہ سے قیامت کے دن ہل نہ سکے گا، لا تزولا قدما ابن آدم کے دونوں قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کی وہ جواب نہ دے۔ ان میں سے پہلا سوال ہوگا کہ میں نے تجھے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، بتا تو نے کس کام میں گزاری؟ ان عمرہ فیما افنا، زندگی کس کام؟ اس کی زندگی اس نے دی ہے، وہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے، میری دی ہوئی زندگی ہے، بتا تو نے کیا کیا؟ اور یوتھ سے الگ سے سوال پوچھا جائے گا، یوتھ یعنی جوانی کے بارے میں الگ سے سوال اس بندے سے پوچھا جائے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا جوانی تو نے کس کام میں گزاری؟ جب عمر کے اندر اگر کسی سے پوچھا جائے آپ کی ایج کتنی، آپ کہیں گے 65 سال، تو 65 سال میں جوانی بھی تو آ گئی نا، پھر یہ الگ سے جوانی کا سوال، ایج کے بارے میں سوال کے بعد جوانی کا الگ سے سوال کیوں؟ تو فرمایا گیا وجہ یہ ہے کہ جوانی میں جو ایکسٹرا انرجی اور اللہ نے طاقت عطا کی تھی، اس طاقت کو تم نے کس کام میں خرچ کیا، یہ اللہ سوال پوچھے گا۔ وَعَمْ مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ كَمَا قَالَ، اور بتا تو نے مال کہاں سے کمایا؟ اور آدمی سوچے کہ میں نے اپنی محنت سے مال کمایا، جہاں چاہوں خرچ کروں۔ قرآن کہتے ہیں وَفِيمَا أَنْفَقَ، بتا تو نے کس کام میں خرچ کیا؟ مال تیرے پاس تھا، میرا دیا ہوا تھا، میں نے تجھے دیا تھا، تو میں تجھ سے حساب لیتا ہوں، بتا تو نے کس کام میں خرچ کیا؟ اور پھر پوچھا جائے گا جو تم جانتے تھے اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ یاد رکھیں اتنا آسان نہیں ہے جنت میں چلا جانا، ہم نے تو بہت سستا سمجھ لیا ہے، اور اتنا ایزی نہیں ہے آخرت سے گزر جانا، بہت ٹف ہے، بہت ٹف ہے، بہت ٹف ہے۔ ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنے گم ہو گئے کہ آخرت فراموش کر چکے ہیں، جانا بھول چکے ہیں، اور ہم نے اسی دنیا کے عیش کو کمپلیٹلی عیش تصور کیا ہے۔ یہ سب ایک دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل عیش آخرت کا عیش ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آج کی نشست کے اندر مجھے سمجھانا یہ ہے کہ اللہ عز و جل قیامت میں جب ہمارا حساب لے تو ہم سب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دعا کرتے جب بھی دیکھا، اکثر حضور کو یہ دعا کے اندر الفاظ استعمال کرتے ہوئے دیکھا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں آج کے دور کے اندر آخرت کی طرف توجہ سے غفلت کی بنیاد پر
ہم اپنی دنیا سنوارنے میں اتنے بیزی ہو گئے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہیں ہمیں پرماننٹ رہنا ہے. نہیں، میں گزارش کروں گا غم محنت ان دونوں چیزوں کے بارے میں سمجھا دوں. اگر ہم 80% دنیا کی فکر کرتے ہیں اور 20% آخرت کی، تو آج سے سوچ بدلو اور سوچ یہ بناؤ 80% فکر آخرت کی کریں گے اور 20% دنیا کی فکر کریں گے. یہ جملہ میرا ذہن میں رکھیے گا. دنیا نصیب سے مل جاتی ہے لیکن آخرت محنت سے ملتی ہے، اور ہم آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہر انسان کو موت آ کر کے ہی رہے گی، ایسے ہی ہر انسان کو اس کے حصے کی روزی جو اس کی تقدیر میں لکھی ہے وہ مل کر کے ہی رہے گی. لیکن آخرت کا معاملہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جس نے آخرت کے لیے کوشش کی، آخرت کے لیے عبادت کرنے ہم کو بھیجا گیا کہ تم یہاں رہ کر اپنی آخرت سنوارو. ہم یہاں رہ کر بے وقوفوں کی طرح اسی دنیا کو سنوارنے میں لگ گئے. آنکھ بند ہوتی ہے تو بیٹا بھی چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچے سب 3 دن مشکل سے روتے ہیں، بلکہ 1 دن بھی نہیں گزرتا کہ کھانے پینے میں اور آرڈر دینے میں مصروف ہو جاتے ہیں. کوئی تھا آیا اور چلا گیا. نہیں. اس لیے خاص طور پر میمن کمیونٹی کے اندر ہمارے آج سے 100 200 300 سال پیچھے آپ چلے جائیں، بڑے عقل مند تھے وہ لوگ. انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی دولت کے لیے، دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری سب سے زیادہ کی. یہ آپ محسوس کریں. اور وہ ہمیشہ علماء، فقہاء، قراء، حفاظ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. آج ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ ہماری قوم کی آج جو مینٹلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیسہ دے کر فری ہو جائیں، یہ نیکی کریں گے ثواب ملے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، فزیکل جب تک کہ ہم خود پریکٹس نہیں کریں گے، آپ اور ہم اللہ کی بارگاہ سے بچ نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کن کن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھ اور دل، اس کے بارے میں تم سے سوال پوچھا جائے گا. اور یہ وہ چیز ہے، آنکھ سے کیا دیکھا، کان سے کیا سنا، اور دل میں کس کی محبت کو جگہ دی، ان چیزوں کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا. اس لیے ہم یہ سوچیں کہ آنکھوں سے کچھ بھی کریں، تھوڑا سا چیریٹی کر دیں گے جنت مل جائے گی. اتنا ایزی نہیں ہے. یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا. اگر جنت اتنی ہی ایزی ہوتی تو جن کو نوجوانان نے جنت کا سردار حضور نے ڈکلیئر کر دیا تھا، اور دنیا جانتی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، تو پھر اولاد، فیملی سب کو قربان کرنے کے لیے کربلا گئے کیوں، اور کربلا میں جان کیوں دی؟ اس لیے کہ جنتی تو ڈکلیئر تھے. انہوں نے بتا دیا دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے. بھلے حضور نے مجھے نوجوانان جنت کا سردار ڈکلیئر کر دیا، لیکن یزید مجھے گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، لیکن میں خدا کے فرمان کی طرف عمل کر کے اپنی آخرت کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرخ روئی کے ذریعے پیش کر سکوں. اس لیے امام حسین نے درس دیا، 1000 تم پر طاقت اور ظلم مسلط کیے جائیں، اللہ سے ہٹانے کے لیے تمہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. سوچ تھوڑی سی بدلو. ہم سے آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں، دل کے بارے میں، ہاتھ کے بارے میں، پیر کے بارے میں، سب کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا کہ اس سے ہم نے کیا کیا، اور یہ سب اللہ کی امانت ہے. اللہ عز و جل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو غم دنیا سے زیادہ غم آخرت نصیب فرمائے، اور اچھوں کی اچھی آخرت کے صدقے میں ہم سب کی آخرت کو بھی بہتر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.